1825 میں تحریک شہیدین اٹھی اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر آئے، اس کے بعد مولانا ولایت علی صادق پوری، علماء صادق پور کا خاندان آگے بڑھا اور اس نے 1857 سے لے کر کے 1947 تک تقریباً 90 سال تک یہ تحریک چلائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جب صادق پور پٹنہ تشریف لے گئے، مولانا عبد الخبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر پر آزادی کے بعد، تو انہوں نے مکمل صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر علماء صادق پور کے جنگ آزادی سے متعلق کارنامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جو صدیاں گزر گئی ہیں ان صدیوں میں پیش آنے والے کارنامے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو صادق پور کے علماء کے کارنامے بھاری پڑ جائیں گے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ علماء اہل حدیث تھے، علماء صادق پور جو آج بھی اپنے مسلک و مذہب پر قائم ہیں۔ رب کائنات ان کو استقامت عطا فرمائے۔ تو 1857 سے لے کر کے 1947 تک جو بھی تحریکیں اٹھی ان میں مسلمان پیش رہے۔ صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی۔ صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ دیکھیں، تحریک خلافت ہو، تحریک مسلم لیگ ہو، کوئٹ انڈیا تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، جمعیت علماء ہند ہو، ان ساری کی ساری تحریکوں میں مولانا آزاد اور اسی طریقے سے غازی پوری، رحیم آباد کے علماء، صادق پور کے علماء، علماء اہل حدیث ان تحریکوں کو اٹھانے اور ان کو قائم کرنے میں ہمیشہ پیش رہے، آگے رہے۔ تو ہماری تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، جزدانوں میں سجا دیا جائے، اس تاریخ کو نظر انداز کر دیا جائے تو معاف فرمائیں گے، ہم کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 1947 تک جو بھی تحریکیں اٹھی ان میں مسلمانان ہند، علماء اسلام اور جماعت اہل حدیث کا مضبوط کردار رہا۔ آپ دیکھیں، تارا چند کہتے ہیں کہ صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء اہل حدیث جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ ریشمی رومال کی تحریک ہو، 1914 کی بات ہے، اس تحریک میں مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ غازق پوری، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر علماء اہل حدیث شامل رہے اور پیش رہے۔ تحریک احرار ہو، تحریک خلافت ہو، یا اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف 1960 میں، 1965 میں، 1870، 1860، 1865 اور 1870 اور اس کے بعد 1870 میں پھر سے جو مقدمات قائم کیے، ان سارے کے سارے مقدمات میں سب سے زیادہ علماء اسلام کو نشانہ بنایا گیا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1871 میں 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ اسی ہندوستان میں انگریز ظالم و جابر نے چلایا، جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے علماء اور جیانوں کے خلاف قائم کر کے ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پیران پیر بھی ہیں، ہمارے استاد الاساتذہ بھی ہیں، جماعت اہل حدیث کی تحریک اور جماعت اہل حدیث کی دعوت کو عالمی پیمانے پر نیا رنگ اور قرآن و سنت کو لے کر کے چلنے کا رنگ دینے والے میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جو پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹی سی مسجد میں ساری زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد کا فتویٰ اسی شخصیت نے دیا، جن کے ہاتھ پر تقریباً 22 لاکھ علماء کرام نے مسلک سلف کو قبول کر کے ساری دنیا میں قرآن و سنت کی شمع کو روشن کیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ دیکھیں، انگریز مورخ
W ہنٹر کہتا ہے اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر، کہتا ہے کہ اگر وہابی یعنی جماعت اہل حدیث کے کارناموں کے بارے میں کچھ کارنامے درج کرنے ہوں تو اختصار کے ساتھ بھی درج کرنے ہوں گے، تو دفاتر کے دفاتر مطلوب ہیں، لکھتے چلے جائیں گے، تاریخ کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔